ایک پکا لاہوریہ ہونے کے باوجود میں پورے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میں چاہ کر بھی کراچی شہر کو مکمل طور پر ایکسپلور نہیں کر سکتا۔ یہ ہے کراچی ٹو لاہور ٹریل سیریز کا پہلا ایپیسوڈ، اور آج میں آپ کو دکھا رہا ہوں کراچی کا کلونیل ہیریٹیج۔ ہماری پہلی منزل ہے کراچی سٹی ریلوے اسٹیشن۔ 1861 میں تعمیر ہونے والا یہ اسٹیشن صرف ایک عمارت نہیں بلکہ برطانوی دور کے صنعتی خواب کی علامت ہے۔ یلو بلاکس کی دیواریں، گوتھک طرز کی آرچز، یہ سب ماضی کی مسافت سناتی ہیں۔ اب رخ کرتے ہیں فریر ہال کی جانب۔ 1865 کی یہ شاندار عمارت جو دراصل ایک ٹاؤن ہال کے طور پر تعمیر کی گئی تھی، آج کراچی میں کتابوں کا ایک بڑا ذخیرہ ہے۔ پھر نظر اٹھتی ہے میر ویدر کلاک ٹاور پر، جو 1877 میں سر ولیم ایل میر ویدر کی یاد میں تعمیر کیا گیا۔ اور آخر میں ہم پہنچتے ہیں ایمپریس مارکیٹ۔ اس بازار کا نام ہندوستان کے اس وقت کی مہارانی ملکہ وکٹوریہ کے اعزاز میں رکھا گیا تھا۔ گویا کراچی میں لاہور کی طرح مغل، سکھ اور دیگر ہیریٹیج سائٹس تو نہیں ملتی، لیکن اس جیسا وکٹورین آرکیٹیکچر پورے پاکستان میں اور آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا۔ اگر شاہ جہاں اپنی بیوی کے لیے تاج محل بنوا سکتا ہے تو کراچی میں موجود یہ پیلس بھی ایک مالدار شخص نے اپنی بیوی کی صحت یابی کے لیے دریا کے کنارے بنوایا تھا۔ یہ ہے کراچی ٹو لاہور ٹریل سیریز کا دوسرا ایپیسوڈ، اور آج ہم اس ہندو خاندان کو تلاش کریں گے جس کی پہچان کراچی میں ہمیشہ کے لیے امر ہو چکی ہے۔ یہ ہے موہٹا پیلس، جسے ایک دولت مند ہندو بزنس مین شیو رتن موہٹا نے 1927 میں تعمیر کروایا تھا۔ اس کی تعمیر کی اہم وجہ اس کی بیوی کی ہیلتھ تھی۔ ڈاکٹرز کے مطابق اسے فریش ایئر کی ضرورت تھی، اسی لیے موہٹا صاحب نے یہ محل ساحل سمندر پر راجستھانی اور جودھ پوری پتھروں کی مدد سے ایک سمر پیلس کے طور پر بنوایا تھا۔ بعد میں حکومت سندھ نے اسے خرید کر فائن آرٹس کے لیے میوزیم میں تبدیل کر دیا۔ اس خاندان کی دولت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ شہر کے ایلیٹس کے لیے بنایا گیا کراچی ہندو جم خانہ بھی اسی خاندان کے ایک فرد سیٹھ رام گوپال گوردھانند موہٹا کے نام سے منسوب ہے، جو آج سے پورے 100 سال پہلے 1925 میں تعمیر ہوا تھا۔ جو لوگ اہرام مصر کے مقبرے دیکھنے کی خواہش رکھتے ہیں مگر میری طرح اب تک وہاں نہیں جا سکے، ان کے لیے سندھ کا یہ تاریخی قبرستان اس خواب کو کسی حد تک پورا کر سکتا ہے۔ یہ ہے کراچی ٹو لاہور ٹریل سیریز کا تیسرا ایپیسوڈ، اور آج میں پہنچا ہوں کراچی کے مشرق میں تقریباً 30 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ایک سناٹے میں لپٹے ہوئے چکنڈی کے مقبروں پر۔ سندھی اور بلوچ سرداروں کی یہ قبریں صرف مدفن نہیں بلکہ سٹون کاروڈ ماسٹر پیسز ہیں، جو کہ 15ویں سے 16ویں سینچری کے سنگ تراشی کے عروج کی نمائندگی کرتی ہیں۔ یہ قبریں ایلیویٹڈ پلیٹ فارم پر پیرامڈ کی شکل میں تعمیر کی گئی ہیں، جبکہ چند مقبرے ہندو سٹائل کے ستونوں کے نیچے بھی ملتے ہیں۔ مردوں کی قبروں پر ہارس رائڈر، شیلڈ، سورڈ اور ایروز جیسے نقش دکھائی دیتے ہیں، جبکہ خواتین کی قبروں پر بریسلیٹس، نیکلس، اینکلٹ جیسے زیورات کندہ ہیں۔ یوں ہر قبر اپنے اندر سوئے ہوئے شخص کی الگ شناخت اور وقار کو آج تک محفوظ رکھتی ہے۔ یہ تھا چکنڈی میں ہمارا دوسرا دن۔ معلوم نہیں کہ اس شہر کی عظیم تاریخ کو اتنا ہائی لائٹ کیوں نہیں کیا جاتا، حالانکہ یہاں دو ایسے عجوبے موجود ہیں جو دیکھنے والے کو حیرت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ یہ ہے کراچی ٹو لاہور ٹریل سیریز کا چوتھا ایپیسوڈ، اور آج میں موجود ہوں سندھ کے تاریخی شہر ٹھٹھا میں۔ ٹھٹھا کا سفر یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ مکلی کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہو سکتا۔ اس خاموشی کے وسیع شہر میں سندھ کے بادشاہ، ولی، فنکار، سپاہی اور بے شمار عظیم روحیں مدفون ہیں۔ 14ویں سے 18ویں صدی کے درمیان قائم ہونے والا یہ قبرستان دنیا کے بڑے قبرستانوں میں شمار ہوتا ہے۔ صوفی بزرگان کی قبروں پر قرآنک کیلیگرافی، سینٹرل ایشین اثرات لیے آرکیٹیکچرل ڈیزائنز اور عیسیٰ خان حسین ثانی کا میگنیفیسنٹ مقبرہ یہاں کی نمایاں پہچان ہے۔ اسی شہر کے اندر شاہ جہانی مسجد بھی ملتی ہے، جسے مغل بادشاہ شاہ جہاں نے 1650 کے قریب تعمیر کروایا تھا۔ اس کی نیلی ٹائلز آسمان کا عکس دکھاتی ہیں اور 90 سے زائد گنبد بغیر کسی ایمپلیفائر کے
صدیوں سے اذانوں کی گونج محفوظ کیے ہوئے ہیں۔ یہ تھا ہمارا تیسرا دن ٹھٹھا کے نام۔ آج بات ایک ایسے شہر کی جہاں کا قلعہ، مقبرہ اور گھنٹہ گھر مل کر سندھ کی اصل شناخت دکھاتے ہیں۔ کراچی ٹو لاہور ٹریل سیریز کے 5ویں ایپیسوڈ میں ہم آئے ہیں حیدرآباد۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں یہاں کے یونیورسٹی آف سندھ کے اولڈ کیمپس کی، جس کے سامنے کھڑے ہو کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ لنڈن کی کسی قدیم یونیورسٹی کے سامنے ہوں۔ اسی شہر میں میران تالپور کے مقبرے بھی ملتے ہیں۔ ان کی گنبدوں کے نیچے وہ حکمران دفن ہیں جنہوں نے سندھ کی تاریخ اور شناخت کو نیا رخ دیا۔ قبروں کی سٹون کارونگ اور نقش و نگار آج بھی ایستھیٹک ایکسیلنس کی بہترین مثالیں ہیں۔ حیدرآباد ہی میں 1914 کا بنا ہوا نول رائے کلاک ٹاور بھی نظر آتا ہے۔ اس کا آرکیٹیکچر پورے برصغیر میں اپنی ایک الگ پہچان رکھتا ہے۔ یہ گھنٹہ گھر شہر کے ہندو لیڈرز اور برٹش حکمرانوں کے درمیان کولیبوریشن کی بہترین علامت ہے۔ شہر میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو 1768 میں تعمیر ہونے والا میر غلام شاہ کے فورٹ کے واضح آثار بھی نظر آتے ہیں۔ کبھی پورا شہر اس قلعے سے دکھائی دیتا تھا، مگر اب اس کی دیواروں کو گھروں نے گھیر لیا ہے۔ یوں حیدرآباد کا ہر کارنر ورثے سے بھرا پڑا ہے۔ اس خاندان کو تو 1947 میں اپنا یہ پیلس چھوڑ کر جانا پڑا، لیکن پاکستان نے بھی اس کی چمک کو ماند نہیں پڑنے دیا۔ یہ ہے کراچی ٹو لاہور ٹریل سیریز کا 6واں ایپیسوڈ، اور آج میں موجود ہوں ایک مرتبہ پھر حیدرآباد میں، جہاں یہ ہیریٹیج جیم نہ صرف آرکیٹیکچرل مارول ہے بلکہ سمبل آف لو اینڈ لیگیسی بھی ہے۔ یہ ہے مکھی ہاؤس۔ یہ گھر 1920 کی دہائی میں جیٹھانند مکھی کے خاندان نے تعمیر کروایا تھا۔ ایک ایسا خاندان جو حیدرآباد کی تجارت، سماجی خدمت اور ہمدردی کے لیے مشہور تھا۔ خاندان کا کاروبار تالپوروں اور انگریزوں کے دور میں بھی یکساں طور پر پروان چڑھا۔ اسی لیے یہ مکان یورپین سٹائل بالکنیز، اٹیلین ماربل فلورز اور سندھی کرافٹمینشپ کا حسین امتزاج ہے۔ تقسیم کے بعد مکھی خاندان ہندوستان چلا گیا، مگر ان کی یادیں ان کی دیواروں اور ہالوں میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئی۔ آج یہ ریزیڈنس ایک ہیریٹیج میوزیم کے طور پر کھلا ہے، جہاں ہر کمرہ ماضی کی محبت، قربانی اور شناخت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ تھا ہمارا 4تھا دن ایک ایسے گھر کے نام جو محبت کی مٹی سے بنا۔ عام طور پر ورثے کی تلاش کے لیے مجھے گلیوں اور بازاروں میں اترنا پڑتا ہے، مگر سندھ کے اس شہر میں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے تاریخ نے خود کو دریا کے سینے پر ہی ڈسپلے کر دیا ہو۔ یہ ہے کراچی ٹو لاہور ٹریل سیریز کا 7واں ایپیسوڈ، اور آج ہم دریائے سندھ کے بیچ بسنے والے شہر سکھر کے تاریخی آثار ایکسپلور کریں گے۔ سب سے پہلے چلتے ہیں سادھو بیلا مندر، دریا کے عین درمیان میں واقع وہ خاموش جزیرہ جہاں 18ویں صدی میں اداسی سیٹ کے سنتوں نے اپنا روحانی آشرم قائم کیا۔ اگلا پڑاؤ ہے ستی جو آستاں۔ سندھ کی 7 نیک خواتین کا یہ مقام عقیدت اور داستانوں کا بلینڈ ہے۔ حقیقت جو بھی ہو، مگر ان کی قبروں پر کیا گیا سٹون ورک آج بھی دیکھنے والوں کو حیران کر دیتا ہے۔ پھر ہم پہنچتے ہیں لینس ڈاؤن برج، 1889 کی برٹش انجینئرنگ کا وہ شاہکار جو اپنے دور میں دنیا کا سب سے بڑا کینٹی لیور برج تھا۔ شہر کے اندر بڑھیں تو یہ کلاک ٹاور ملتا ہے جو ہندو سیٹھ تاجر ودو مل نے کنگ جارج پنجم کی سلور جوبلی کی خوشی میں تعمیر کروایا تھا۔ ان تمام سائٹس پر الگ الگ ویڈیوز آپ کو ولاگومنٹری چینل پر مل جائے گی۔ ہمیشہ لوگ اپنی بیوی کی محبت میں محل بنواتے رہے ہیں، مگر یہ 7 منزلہ مینشن ایک باپ نے اپنی چھوٹی بیٹی کی خواہش پر دریا کے بالکل سامنے تعمیر کروایا۔ یہ ہے کراچی ٹو لاہور ٹریل سیریز کا 8واں ایپیسوڈ، اور آج بات ہوگی سکھر کے جڑواں شہر روہڑی کے داخلی دروازے پر کھڑی اس شاندار حویلی کی۔ یہ ہے کنہیا لال کاٹیج، شہر کی وہ 7 سٹوری ووڈن مینشن جو 1924 سے 1934 تک تقریباً 10 سال کے عرصے میں مکمل ہوئی۔ اسے ایک ہندو مرچنٹ کنہیا لال نے اپنی بیٹی کے لیے بنوایا تھا۔ اس کی ہر منزل پر بالکنیز کھلتی ہیں جس پر لکڑی کی ڈیلیگیٹ کاریگری آج تک محفوظ ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کے 4 سے 5 فلورز سیدھے روڈ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اندر سٹیئرز خاموشی سے اوپر لے کے جاتی ہیں، اور چھت سے روہڑی، سکھر اور دریائے سندھ تینوں کا حسین منظر ایک ساتھ دکھائی دیتا ہے۔
1947 کے بعد جب یہ گھرانہ ہجرت کر گیا تو یہ مینشن طویل عرصے تک خالی رہی، مگر آج یہاں بسنے والوں نے اس کی قدر کو کم نہیں ہونے دیا۔ عمارت سائنس اور مقامی کرافٹمینشپ کی بہترین مثال ہے۔ سکھر کا سفر یہاں ختم ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس شہر کی سڑکوں کو روزانہ صبح عرق گلاب سے دھویا جاتا تھا اور اسی باعث یہ شہر پیرس آف سندھ کہلواتا تھا۔ یہ ہے کراچی ٹو لاہور ٹریل سیریز کا 9واں ایپیسوڈ اور آج ہم پہنچ چکے ہیں شکارپور۔ یہاں دو ایسی ہیریٹیج سائٹس ہیں جنہیں آپ ہرگز نظر انداز نہیں کر سکتے۔ پہلا ہے یہاں کا ڈھک بازار۔ 1890 کی دہائی کا یہ بازار دراصل آرکیٹیکچرل انجینئرنگ کا شاہکار ہے، جس میں اس کے اوپر ایک لمبی سیدھی ووڈن روف بنائی گئی ہے جس سے روشنی اور ہوا تو اندر آ سکتی ہے لیکن بارش کا پانی نہیں۔ اسی بازار کے ساتھ ہی گلی میں واقع ہے سینٹرل بینک آف انڈیا۔ 1940 میں تعمیر ہونے والی یہ عمارت اس زمانے میں فائنینشیل ہب ہوا کرتی تھی۔ بلند محرابیں، نفیس ستون اور کلاسیکی طرز تعمیر، گویا اس کے رہنے والے صاحب نے آج بھی اسے سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔ دیگر مقامات میں یہاں کا تاریخی جم خانہ، لکھی در، ہاتھی در، شاہی باغ، ہائی اسکول، ہسپتال، کالج اور درگاہ حاجی فقیر اللہ شامل ہیں۔ اس ایپیسوڈ کے بعد اس سیریز کا پہلا حصہ یعنی صبح سندھ مکمل ہوتا ہے۔